ٹھیک جی محترمہ ساجدہ بیگم صاحبہ. شکریہ چیئرپرسن صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بس آخری 1-2 سپیچز رہے. یہ جو بجٹ ڈاکٹر مہتا اسماعیل صاحب نے پیش کیا، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ریٹن پیپر تیار کیا ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہے. پاکستان کا عوام کو ابھی بہت سمجھدار ہیں اور اس کو دھوکے میں رکھا گیا ہے. اسی طرح کا بجٹ 5 سال وزیر خزانہ نے پیش کیا. اس ملک کا بجٹ اس طرح پیش نہیں کیا جاتا. اس ملک کا بجٹ جب پوری پالیسی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس میں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے. میں ڈاکٹر مہتا اسماعیل کا جب نام آیا وزیر خزانہ کے لیے تو میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، تو جب میں نے دیکھا کہ وہ بہت سارے بورڈوں کے چیئرمین رہ چکے. جب ایک بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے تو اس کو تو اس ملک کی بجٹ بنانے میں تو کوئی دشواری نہیں ہوگی. وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے انہوں نے بڑی بڑی آرگنائزیشن کے کیے ہیں، تو اس کو اس طرح کا بجٹ پیش کرنا میرے خیال میں کہ اس کی پارٹی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. دوسرا میں آؤں گی، مجھے اللہ نے موقع دیا، فرسٹ ٹائم میں اس پارلیمنٹ میں آئی تو میں نے سارے جتنے بھی چیئرپرسن صاحبہ میں نے ساری منسٹریوں کے اندر جا کر دیکھا تو مجھے وہاں پہ بہت سارے ایشوز اور پرابلم نظر آئے جو ہمیشہ عوام شکایت کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ کرتے نہیں. جو گورنمنٹ کی ایشوز پرابلم ہے 10 سال سے 5 سال پہلے بھی میں نے تو باہر رہ کے بھی دیکھا، جو میں بزنس میں رہی ہوں، اور ابھی جو میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہماری منسٹریاں میں نے دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. پہلے تو میں پی آئی اے سے سٹارٹ لوں گی کہ پی آئی اے ایک کتنا بڑا ادارہ تھا ہمارے اس ملک کے اندر اور اس کو تباہ برباد کر دیا گیا. اس کے بارے میں کبھی کسی بجٹ میں یہ نہیں سوچا کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی فنڈ مقرر کرے، جس سے پاکستان کے اس پی آئی اے سے ایمریٹس ایئر لائن بنی ہے اور دنیا نے اس کا اسی ادارے سے سیکھ کے بہت سارے جہاز بنائیں. دوسرا پھر میں کہوں گی کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ بالکل بند پڑی ہوئی ہے اس وقت. پاکستان کی انڈسٹریز جب ہم بجٹ پیش کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ملک کی انڈسٹریز اور ہماری اکانومی کے بارے میں وزیر خزانہ کو دیکھنا چاہیے. وزیر خزانہ کہتے ہیں وزیر خزانہ، خزانے کا وزیر، جب اس کا خزانہ خالی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ قرضوں سے ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس نے کبھی سوچا ہے کہ اس خزانے کو ہم کیسے بچائیں، کیسے اس کو بہتر کریں؟ 5 سال جو دوسرا وزیر خزانہ تھے انہوں نے بھی کبھی سوچا نہیں. اس نے صرف بینکوں کا وہ سٹیٹمنٹ اٹھائے اور اس نے اپنے آپ کو صرف فگر کو چینج کر کے اس عوام میں، اس مقدس عوام میں انہوں نے پیش کیا. دیکھیں ہم جب بجٹ پیش کرتے ہیں تو ہم انڈسٹریز کو نہیں دیکھتے. ہم دیکھیں ہم بنگلہ دیش ہمارے بعد کا ملک ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہمارے چائنا کو دیکھیں، چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اس ملک کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے اور اس انڈسٹریز کو ہم کچھ ایسے مراد دے، اس کے ویکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولے اور ہم یوتھ کو اس میں انوالو کرے اور ہم اس کو اپنی انڈسٹریز کو لوگوں کو ٹرین کرے اور اس سے کام لیں. دوسرا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری اسٹیل مل کو دیکھیں، اتنا بڑا مل ہے. میں نے اسٹیل مل جا کے وہاں وزٹ کیا، مجھے موقع ملا اور میں نے دیکھا کہ یہ اسٹیل کس چیز سے بنتا ہے. جب میں نے وہاں دیکھا اس کی مٹیریل کو میں نے دیکھا تو وہ سارا اسٹیل جو کیمیکل ہے وہ اسی پاکستان کے ہمارے اسی ماؤنٹین کے اندر ہے اور اسی سے اسٹیل بن رہے. پھر بھی ہم اور ملکوں سے امپورٹ کرتے اور اپنے اسٹیل مل کو پیرالائز کر دیا ہے. اس کو چلانے کی ہم نے کوشش بھی نہیں کی. بڑا افسوس کی بات ہے. دوسرا پھر اتنی بڑے ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں لیکن اس کو ہم نے بالکل چلانے کی کوشش ہی نہیں کی. دوسرا مجھے موقع ملا تو میں گئی ڈیفنس پروڈکٹ میں نے دیکھے. جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا ڈیفنس پروڈکٹ کو، جب میں نے دیکھا تو ہم جہاز بنا سکتے ہیں، ہم سب کچھ. میں نے وہاں پہ جو اس میں پرابلمز دیکھے
تو وہاں ہمارے پاس پرانا سافٹ ویئر ہے، اتنا پرانا کہ وہ بالکل آگے ہم جا نہیں سکتے۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ ہم سب کچھ بناتے ہیں، ہمارے پاس ایٹمی اتنی توانائی ہے، اور ہم آگے کیوں نہیں جا سکتے، ہم اس ملک کو بچا کیوں نہیں سکتے؟ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ہے وہ بہت ہی پرانا ہے، اس کو کبھی گورنمنٹ نے سوچا ہی نہیں اور کبھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ابھی شوگر مل کے بات کروں میں، شوگر ملوں کو جب میں نے دیکھا، کسان کو میں نے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ گنا اور یہاں ہمارے کپاس ہوتا تھا، اور ابھی وہ بالکل اس کو ہم کوئی مراعات نہیں دے رہے، نہ اس کو ہمارے بجلی کی سہولت دے رہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ شوگر مل کا جو سبسڈیز ہے وہ ہم چینی میں 80 روپے اس کی قیمت شوگر مل والوں کو دے رہے، ہم کسان کو اس کو فائدہ نہیں دے رہے۔ پھر میں نے خواتین کو جو دیکھا، خواتین کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی پشتون اور وزیرستان اور فاٹا کی خواتین کی بات کروں گی۔ جب فاٹا میں اتنا بڑا جنگ ہوا اور فاٹا کی وہ خواتین جو اس کے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بے گھر ہوئی، اس کے جو سربراہ تھے وہ جنگ کی نظر ہو گئے، اس کے لیے کبھی گورنمنٹ نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو کوئی مکان دے اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے، اور اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے کس کے لیے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ خواتین کے لیے ہیں، لیکن اس میں 2000-3000 روپے لوگوں کو ہم دے کے اس کو ہم پیرلائز کرتے، ہماری خواتین پہ وہ پیسے نہیں لگتے۔ یہاں پہ جو ہماری منسٹر صاحبہ ہیں، وہ یہاں پہ بیٹی تھی ماروی میمن صاحبہ، میں اس کے ہزاروں دفعہ اس کے پاس گئی، لوگوں کے شناختی کارڈ لے کے گئی، اس کے ساتھ پالیسی ڈسکس کی کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے تحت لوگوں کو، خواتین کو کاروبار کی ٹریننگ دو اور اس کو گھر میں بیٹھے کاٹیج انڈسٹری چلانے کی پالیسی بناؤ کہ لوگ مشکلات سے اور بے روزگاری سے نکلیں۔ پھر جب میں بات کروں کہ خواتین اور یوتھ کی بات میں کروں، ہمارے نوجوانوں کی بات کروں اور بچیوں کی بات کروں، تو ہماری یونیورسٹی میں ایسے کوئی بھی پروگرام کبھی گورنمنٹ نے نہیں سوچا کہ ہم اس یونیورسٹی کے اندر ہم بچیوں کو اتنا ٹرین کریں کہ اس کو پریکٹیکل ٹریننگ دے، اور پریکٹیکل ٹریننگ کے ساتھ اس کو ہم تعلیم کے ساتھ پریکٹیکل، جب وہ وائنڈ اپ کر لیں، نہیں وائنڈ اپ نہیں، مجھے موقع دے، کیونکہ آپ کی پارٹی کا فیصلہ 5 سال میں پہلی دفعہ میں موقع مانگ رہی ہوں، اور آپ کی پارٹی کو ہر ممبر کو صرف 7 اچھا چلو بحث نہیں کرتے، لیکن تھوڑا سا ٹائم دے، ملک کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں، میں کوئی اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس ملک کی اور اس ملک میں میرا بھی اس عوام میں کنٹریبیوشن ہے، اور یہاں میں کھڑی ہوں اور میں ایک بات کروں گی، تو پلیز آپ مجھے ٹائم دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عوام میں تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اور بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں یوتھ کی بات کروں تو یوتھ کو ہم نے پیرلائز کر دیا، اس کو ہم لیپ ٹاپ دیتے اور ہم اس کو قرضہ دیتے، قرضہ ہم اس کو کس بیسس پہ دیتے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس کو بزنس پلان کے ساتھ قرضہ دیں، اس کو بزنس بھی بتائیں؟ اور کنٹریز میں اگر ہم جائیں کے اور دیکھیں تو وہاں پہ یوتھ کے ساتھ اس کو پوری ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اور اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی۔ انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کروں، میں نے میں چونکہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھی تو میں نے سوچا میں گورنمنٹ میں آئی ہوں تو میں اپنے صوبے اور اپنے ملک کے لیے بہت سارے انویسٹر لے کے آؤں گی۔ جب میں نے انویسٹر سے بات کی، جو پرابلمز اور ایشو ہمارے یہاں فائنینس ڈپارٹمنٹ میں اور جو پرابلم ہماری پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں، وہاں تو بالکل کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، بڑے بڑے بزنس مین تیار بیٹھے اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اپنے ہی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ہمیں بلائیں گے اور ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن کوئی موقع ہی نہیں دیتا، اس کو آگے یہ فائل نہیں ہوتے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی پانی کی۔ دیکھیں ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم نے کتنے ٹائم 10 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم دے دیا، 2 منٹ دے پلیز، میں ریکویسٹ کرتی ہوں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا جلدی کیا ہے؟ ممبرز بیٹھے، ممبرز نے اور ممبرز بیٹھے جنہوں نے بات کرنی ہے۔ اچھا تھوڑی سا ٹائم دے، چیئرپرسن صاحبہ آپ ٹائم دیں پلیز، میں وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ ہم پانی کے بارے میں بات کریں تو ہم اگر دیکھیں تو چائنا کے ہزاروں ڈیم ہیں، ہم دیکھیں انڈیا میں تو ہزاروں ڈیم ہیں، پاکستان کے اندر اس پارلیمنٹ کے اندر کبھی ایسی پالیسی نہیں بنی۔ اگر ہم پالیسی نہیں بنائیں گے تو اس ملک کو ہم آگے نہیں لے کے جائیں۔ اس ملک میں بہت سارے معدنیات ہیں لیکن ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے۔
دوسرا میں ریکویسٹ کروں گی منسٹر صاحب سے کہ آپ دیکھیں جو ڈسیبل پرسن ہے اس کے لیے میں نے یہاں بل بھی پیش کیا، جو ہمارا ڈسیبل ہے تو اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا اس بجٹ کے بک میں ڈسیبل کے لیے کوئی ایسی بجٹ نہیں مقرر کیا کہ اس کو ہم اپنے مطلب اس کو ہم کاروبار کے لیے تیار کریں، اس کو ایک بزنس پلان دیں، مائکرو فائنینس دلوا دیں اور اس کے لیے ہم کوئی فیسلٹی ڈھونڈیں۔ اور ملکوں میں دیکھیں اس کے لیے اسپیشل گاڑیاں ہوتی ہیں، ویل چیئر تک، یہاں ویل چیئر جو ملتی ہے بیت المال سے وہ ہاتھ کی چلانی والی بھی نہیں ہوتی۔ تو میری منسٹر صاحب سے التجا ہے، اللہ اکبر تشریف رکھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بس آخری بات کر لیں، دو باتیں کروں گی۔ ایک تو ڈسیبل کے لیے میری وزیر خزانہ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے آپ بزنس پلان کے ساتھ کچھ مائکرو فائنینس میں دیں کہ وہ اپنا روزگار کرے۔ ایسے لوگ ہیں مستحق ہے کہ وہ اپنی ایک وہ سائیکل ٹائپ کی وہ گاڑی لینا چاہتے ہیں اور بزنس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح بھی ہیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اگر وہ ڈسیبلٹی سے نکل آئیں گے۔ ایک تو میری یہ گزارش ہے۔ دوسرا کامرس کو اگر آپ دیکھیں تو کامرس کی میں کمیٹی میں تھی، اس میں بہت سارے ایشو ہیں۔ میں صرف ایک بات کہوں گی کہ کامرس کا جو ایشو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے 52 کنٹریز میں ہمارے کونسلر ایمبیسیز میں بیٹھے ہوئے وہ بالکل کچھ بھی نہیں کرتے۔ موقع ملا میں 6-7 کنٹری میں گئی، میری اس سے بات چیت ہوئی، میں نے اس سے لنک کا پوچھا لیکن کچھ بھی نہیں۔ میرا فرض تھا کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں اور اس سے ملوں، لیکن اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کامرس تبھی بہتر ہوگا۔ اس وقت بالکل کاروبار ہمارے اس ملک کا بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ اور آخری بات جی آخر میں یہ گزارش کروں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں اس ملک کے اندر وہ سب روزگار کرنا چاہتی، اس کے لیے کوئی ایسے بجٹ میں ایسا مطلب اس کو تھوڑا سا ایک پیکج دے کہ وہ گھر میں بیٹھے اپنا روزگار کر سکے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو پورا اس کے گھر میں ٹرینر جائے اور اس کو چھوٹے چھوٹے سسٹم بنائے۔ جولری کا ہے، موزیک کے ہیں، بہت سارے آئیڈیاز ہیں، ہزاروں چھوٹے پروڈکٹ ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بنا سکتی ہے اور اس کو ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کاروبار اور اس ملک کا وہ اکانومی کو اور بہت آگے لے کے جا سکتی ہے۔ اس پورے پاکستان کے اندر غریب لوگوں کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اس بجٹ میں کوئی ایسے
پیکج ہونا چاہیے جو خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے. یہاں پاکستان کے اندر منسٹر اس کو گالیاں دیتے. خواتین اس ملک میں میجورٹی 52% خواتین ہیں. اگر اس کو دیکھے تو اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ پالیسی بننی چاہیے. یہ پارلیمنٹ ہی بنائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بات سمجھ میں آ گیا آپ کی. بہت شکریہ.